میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتا تھا، ہر بات پہ اسے کہتا وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پہ وعدے بھی کرتی تھی، مگر میں یہ بھول گیا تھا انسانی ذات کی تکمیل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہے، اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ اللہ کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگا تو پھر کل کائنات کا سکون وہی میسر پایا، اور پھر میں نے اللہ سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہو۔ آخر کیوں ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھایا ہوا ہے؟ کیا ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں؟ صرف دنیا اور چند لوگوں ہی پر سب ختم ہے؟ خدا را اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملیں، دنیا دیکھیں، کچھ نیا کریں، کچھ نیا سیکھیں، آگے بڑھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی بھول مجھے کیوں گیا، اس نے نظر انداز کیوں کیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ اچھا سوچیں سب کے بارے میں، کیوں ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں۔ اچھا سوچیں اور کوشش کریں سب کو اچھے کاموں کی نصیحت کر کے اللہ کے قریب لے آئیں۔ میری آنکھوں نے چند خواب دیکھے، لیکن حالاتوں نے ان خوابوں کو توڑ دیا۔ میں نے منافقوں کے گرد لوگوں کے ہجوم دیکھے، لیکن مقدر نے مجھے منافق بننے سے بچا لیا۔ سچائی کے راستے پہ چلا تو ہجوم میں لوگ خود غرض دکھے، کہہ کہوں میں چھپا روتا جہاں دیکھا، دردوں کو مسکراہٹ میں چھپاتے لوگ دیکھے۔ لیکن یہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں لیے میں جہاں جہاں سے گزرا لوگ مطلب بھی دیکھے، لیکن اب دنیا کا دکھاوا بھٹکاتا نہیں مجھے۔ ہاں، اتنی سی عمر میں نے دنیا کے ہر رنگ دیکھ لیے۔ آج ہم نے سب کچھ ہی اس دنیا کو سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو جائے، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو، نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہاں میں فلاح پا سکو۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آسانیوں کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لوگوں میں دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ہم صاف نیت ہو کر، بے قصور ہو کر غلط ثابت کر دیے جاتے ہیں، ہمارے سارے دلائل، سارے ثبوت بیکار جاتے ہیں اور ہم پہ بے وفائی کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ حق کمزور ہے یا پھر سچائی کا مقدر ہار ہے۔ ہاں، مگر یہ ضرور جان لو کہ جتنی تمہارے اندر سچائی ہوگی، اخلاص ہوگا، اتنی ہی شدت سے تم آزمائے جاؤ گے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ اہل کی ہوتی ہے، نہ اہل تو شمار ہی نہیں کیے جاتے۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاتا ہوں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ہی ایسا لگتا ہے، تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے۔
لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے، اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھیر دیا جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کے۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کے لیے خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ، کبھی کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کے مرنا پڑتا ہے، کبھی خوشیاں لوٹ کے آئیں گی اس آس پہ جینا پڑتا ہے۔ بد نصیبی صرف چیز کے نہ ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ اور کچھ کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ ساری عمر قاصر رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کی مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چپتا رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے اور وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ انہیں پھر بس اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، دوسروں کے جذبات اور احساسات کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے بھی خالی رہتے ہیں، اور ساری عمر اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹاتے نہیں تھکتے۔ واقعی کچھ لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔